فرمایا کہ اگر اس شخص کے اندر وہ بات پائی جا رہی ہے لیکن وہ کرتا اس کو ناپسند ہے کہ تم اگر اس کے بارے میں وہ بات کرو، تو میرے آقا نے فرمایا یہی غیبت ہے، اور جو مسلمان کی غیبت کرے گا اس نے مسلمان کا گوشت کھایا ہے۔ فرمایا کہ جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کی طرح تھے اور وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو جو ہے وہ نوچ رہے تھے، یعنی مسلمان کے بارے میں غیبت کرنا۔ اب اس کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ذیشان موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے پوچھا اتدرون مل غیبہ، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، یا تو اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ غیبت کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، فرمایا کہ ایسی بات کرنا جو تمہارے بھائی کو ناپسند ہو، فرمایا یہ غیبت ہے۔ آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ قیلا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، فرمایا ایسے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس شخص میں پایا بھی جا رہا ہو، وہ اس کے اندر وہ بات موجود بھی ہو؟ تو حضور فرمانے لگے، فرمایا ان کان فیہ ما تقول، فرمایا کہ اگر اس شخص کے اندر وہ بات پائی جا رہی ہے لیکن وہ کرتا اس کو ناپسند ہے کہ تم اگر اس کے بارے میں وہ بات کرو، تو میرے آقا نے فرمایا یہی غیبت ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، فرمایا اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جا رہی تو فرمایا اگر تم اس کے بارے میں وہ بات کہتے ہو تو فرمایا یہ تم نے ایک مسلمان پر بہتان باندھا ہے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم، حضور فرماتے ہیں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، فرمایا کہ جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کی طرح تھے اور وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو جو ہے وہ نوچ رہے تھے، یعنی اپنا گوشت اتار رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اور وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ ایک تو غیبت کرتے تھے ایک دوسرے کی، اور پھر فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کی عزتیں جو ہے وہ اتارتے تھے، پامال کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا ان کو یہ دی ہے کہ آج یہ اپنے ہی چہرے سے اپنے جو ہے وہ گوشت اتار رہے ہیں، بار بار اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یحب، کیا تم میں سے کوئی یہ شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو فرمایا یقیناً کوئی ایسا پسند نہیں کرے گا۔ تو فرمایا جب تم ایسا پسند نہیں کرتے تو پھر فرمایا کہ تم کسی کی غیبت کرنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم اکثر اس بات کو شاید ہلکا جان کر بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس کے بارے میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں اس کی غیبت کر کے، اور اس کی غیبت کرنے میں کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے ہم جانتے نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا غیبت یہ زنا سے بھی جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ تو فرمایا جب زنا کرتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا غیبت والے بندے کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے جس بندے کی اس نے غیبت کی ہے۔ اب پتہ نہیں کس کی ہم نے غیبت کی، اب وہ ہے بھی کہ نہیں، کہاں چلا گیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ظن المؤمنین خیرا، ہر ایک ایمان والے کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے۔
اور پھر آخر میں کن چیزوں کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ کسی کی بات کر سکتا ہے، جسے عام لفظوں میں غیبت کہتے ہیں، شریعت نے کن باتوں میں اجازت دی ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کو جو ہے وہ 6 چیزیں بیان کی ہیں، جس میں چند ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے یہ ہے التظلم، فرمایا کہ ظلم بندے پر ہو رہا ہو، اور فیجوز للمظلومی، اور جائز ہے کہ مظلوم اپنی فریاد بادشاہ کے سامنے، قاضی کے سامنے کرے، یعنی بتائے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے لیے جائز ہے غیبت کرنا۔ پھر فرمایا دوسرا یہ ہے الاستعانۃ، کسی سے مدد مانگنے کے لیے، یعنی پتہ ہو جب بندہ کہ میں اگر اس سے مدد طلب کروں گا، اس کی یہ چیز جو مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کی جو برائی ہے، اس پر یہ میری مدد کرے گا دوسرا بندہ، تو فرمایا اس کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ اور تیسری بات فرمایا کہ الاستفتاء فیقول للمفتی، فرمایا کسی صاحب علم سے، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے کسی بندے کی جو برائی ہے اس کو جا کے بیان کرنا، بھی اس کے بارے میں بتائیں آپ کیا حکم ہے، تو فرمایا وہاں پہ اس کی غیبت کرنا جائز ہے۔ پھر فرمایا الرابع، چوتھا یہ ہے کہ تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتہم، فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ کسی سے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، اس کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اور اس کی نصیحت کرنے کے لیے، اگر جو ہے وہ اس کے اندر جو عیب ہے اس کو اگر بیان کرتا ہے تو فرمایا اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، یہ شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر ایسی بات جو کسی کے اندر پائی جا رہی ہے اور وہ بندہ ناپسند کرتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسا کہے، اور آپ نے کچھ جو ہے چیزیں نقل فرمائی، فرمایا کہ جس طرح ایک لنگڑا ہے اس کو کہنا اوے لنگڑے، کوئی اندھا ہے اس کو کہنا اوے انیا، کوئی جو ہے وہ لولا ہے یعنی اپاہج ہے، کسی قسم کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ عیب موجود ہے، اس کو آپ بیان کریں بار بار اور وہ بندہ اس کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہو، فرمایا یہ ساری چیزیں غیبت کے اندر آتی ہے، اگرچہ وہ اس کے اندر، اگرچہ وہ اندھا ہے، اگرچہ وہ لولا ہے، اگرچہ وہ کانا ہے، اگرچہ وہ لنگڑا ہے، لیکن اگر آپ اس کے منہ پہ کہیں اوے لنگڑے تو وہ پسند نہیں کرے گا، تو فرمایا یہ غیبت ہے۔